ایک ہفتے میں جہاں یہ فساد کی تیاری ہو رہی تھی، جہاں ملک کو آگ لگانے کی، ملک کو بنگلہ دیش بنانے کا اور ملک کے اندر ایک اور نئی 9 مئی جو ہے وہ کرنے کی پلاننگ ہو رہی تھی، اس وقت پنجاب میں جو ہے وہ 3-4 بہت بڑے بڑے کام ہو رہے تھے۔ پہلا جو پنجاب کا آغاز تھا وہ بے گھر افراد کے لیے جو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ہے اس کا آغاز تھا، جس کے اندر جو ہے وہ 15 لاکھ تک روپے کے جو چیکس ہیں وہ تقسیم کیے گئے، اور جن لوگوں کو یہ چھت ملنے جا رہی تھی ان کو آپ سب وہاں بہت ساری میجورٹی میں لوگ موجود تھے، آپ سب نے ان کے چہرے پر اپنے گھر بننے کی جو خوشی ہے وہ دیکھی، اور جو دعائیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اور میاں نواز شریف صاحب کو دے رہے تھے وہ آپ سب نے آبزرو کی۔ اس کے ٹھیک اگلے دن جو ہے وہ 65,000 اسپیشل افراد جو پنجاب کے اسپیشل افراد ہیں، جو اللہ پاک نے جن کو اور بہت ساری کوئی ایک عدد اگر کوئی تھوڑی سی پرابلم ہے تو اس کی ان ریٹرن اللہ پاک نے بہت ساری خداداد صلاحیتوں سے ان کو نوازا ہے۔ اس میں ایک وہ بچہ وہ بھی تھا جس نے چیف منسٹر صاحبہ کا پورٹریٹ بنایا تھا، اور اتنا آرٹسٹ بچہ وہ اپنی کونیوں کے بیچ میں سے جو ہے وہ پین پکڑ کر وہ اس کو سکیچ کر رہا تھا۔ 65,000 اسپیشل جو افراد ہیں ان کو ہمت کارڈ دیے گئے، اور ان بچوں کو، ان افراد کو پہلی دفعہ کوئی فلاحی ریاست اور فلاحی حکومت جو ہے اس کا کانسیپٹ سمجھ میں آیا کہ عام آدمی کے لیے جہاں باقی صوبوں میں شاید کوئی نہیں سوچ رہا، وہاں پنجاب کے اسپیشل افراد بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ پریولیجڈ فیل کرتے ہیں، اور الحمدللہ بھی 7 ماہ کے اندر درجنوں پروگرام چیف منسٹرز کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور باقی بہت سارے جو ہیں وہ کمپلیشن کے قریب ہیں۔ اب دوسری طرف جہاں فساد، فتنہ اور یہ سب پلان ہو رہا تھا، ابھی میں نے کل ایک ٹویٹ کیا، میں نے دیکھا ایک وہ گرین کلر کا ایک وہ کیا کہتے ہیں ڈرم کے اندر جو ہے وہ ڈرم کو چاروں طرف سے کوئی رسیاں وسیاں ڈال کے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسرے پہاڑ تک پہنچنے کے لیے وہ گرین لائن جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں جو چل رہی تھی، پنجاب کی اورنج لائن آپ سب نے دیکھی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی گرین لائن جو ہے وہ جو ڈرموں کے اندر اور یہ ان ڈولیوں کے اندر جو ہے لوگوں کو پنجاب اپنے KPK کے اندر کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ 12 سال سے اس صوبے کے وسائل صرف اور صرف وفاق پر چڑھائی کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑی تکلیف دہ بات نہیں ہو سکتی کہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ صرف جلسے، فساد، وفاق پہ چڑھائی اور وہاں ذلیل و خوار ہونے کے لیے رہ گئے، اور دوسری طرف ان کی پوری لیڈرشپ جو پہلے دھمکیاں دے رہی تھی سمیت گنڈا پور کے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے، ہم انقلاب لے آئیں گے، وہ سب پوری لیڈرشپ جو ہے وہ کل ورک فرام ہوم کر رہی تھی۔ اور وہ جو سیکٹری اطلاعات ہیں انہوں نے تو ماشاءاللہ کمال ہی کیا، وہ تو کسی باغ میں کھڑے تھے، اپنے باغ میں کھڑے ہو کے انہوں نے قوم سے خطاب کیا۔ وہ شندانہ گلزار جن کو پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے کا شاید کوئی ایجنڈا ملا ہے، وہ محترمہ اس ملک میں چاہتی کیا ہے؟ پہلے وہ کہتی رہی کہ عمران خان ہے تو پاکستان ہے، اب وہ جو ہے وہ کل جب وہ خیبر پختونخوا کے بچے جو ہیں ان کو مروانے کے لیے، ان کو پولیس کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے، ان سے غلیلوں کے اندر جو ہے وہ کینچے ڈلوا کر چلوانے کے لیے، ان سے اسلحہ جو ہے وہ کروانے کے لیے جو ہے ان کو لے کے آ رہی تھی، تو اس نے گاڑی میں قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا ثوابی تک ہم جائیں گے، وہاں سے پھر واپس آ جائیں گے۔ اور یہی حرکت ان کے ہر جو ہے وہ لیڈر نے کی۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ چیز مجھے دیکھنے کو ملی، سلمان اکرم راجہ صاحب کا ٹویٹ دیکھا جو ابھی نئے نئے جنرل سیکرٹری بنے ہیں، انہوں نے کہا اسٹریٹجی ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، یہ بے وقوفی ہے کہ آپ ڈی چوک پہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے جائیں، اس کے بعد آپ جیل میں چلے جائیں، تو اتنا بڑا مقصد جو ہم نے حل کرنا ہے وہ پھر باہر پیچھے رہ جائے گا۔ تو بھائی یہ مقصد جو ہے اس کے لیے خیبر پختونخوا کے بچے رہ گئے، آپ کے اپنے بچے، ایک MNA مجھے ان کا نام نہیں معلوم، ان کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا، وہ گاڑی میں ہے، انہوں نے باقاعدہ دیکھے میرے پیچھے میرا سامان پڑا ہے، بس میں آ رہا تھا، میرے بیٹے نے کہا، وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ بابا آپ حالات خراب ہیں، آپ جا رہے ہیں، تو وہ پریشان ہو گیا میں واپس جا رہا ہوں۔ تو جن کے بچے تم لوگ لے کے آئے تھے خیبر پختونخوا کے، جن کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ٹرینڈ کر کے لایا گیا تھا، ان افغان باشندوں کے ساتھ جو 120 افغان باشندے اسلام آباد پولیس نے پکڑے ہیں، ان کے ساتھ یہ ٹریننگ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے، یہی ٹریننگ ہو رہی تھی زمان پارک کے باہر،
یہی پیٹرول بم چلانے جو ہے وہ طالبان کے لوگ سکھا رہے تھے ہمارے بچوں کو. یہی جو ہے یہ کیسے غلیلوں کے اندر ڈال کے آپ نے پولیس والوں کے سر پھاڑنے ہیں. وہ ایک کانسٹیبل جو شہید ہوا ہے, کیا اس کے کوئی بنیادی حقوق نہیں تھے؟ کیا جو کانسٹیبل جو ہے جس کی جان گئی ہے ان بلوائیوں کے ہاتھوں, اس کا خون کس کے ہاتھوں پہ تلاش کرنا ہے؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا جو چیف منسٹر ہے اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں کہ اس نے بڑا غلط کیا. کیا غلط کیا اس نے؟ اس کو جو کہا گیا تھا اس نے کر دیا. اس کو کہا گیا تھا کہ تم نے سارے سرکاری وسائل لے کر, تم نے سرکاری ملازم لے کر, اپنی نجی ملیشیا لے کر, اور افغان باشندے جو تمہارے پیرول پہ ہیں ان کو ساتھ لے کر تم نے اسلام آباد پر یلغار کرنی ہے. اور یلغار کرنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو اپنے اون پہ چھوڑ دینا ہے. ڈی چوک کے ارد گرد ڈپلومیٹک انکلیو ہے, مختلف بلڈنگز ہیں. بنگلہ دیش ماڈل جو ہے ایکچولی وہ دہرانے کا پروگرام تھا کہ لوگ بلڈنگز کے اندر گھسیں گے اور جو ہے کہ انقلاب آ جائے گا, پھر سب لوگ جو ہے وہ گڑگڑائیں گے, وہ کہیں گے عمران خان سے بات کرو, اور عمران خان باہر آ جائے گا. یہاں غلطی ہو گئی کہ جو بچے یا جو لوگ جن کو آپ یہاں لے کے آئے تھے, کچھ زبردستی آئے تھے, کچھ اپنی مرضی سے آئے تھے, کچھ پیسے لے کے آئے تھے, جو بھی کر کے آئے تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ ان کو مرنے مارنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے, وہ پیچھے ہٹ گئے. اور ان کو یہی کرنا چاہیے تھا. آپ گھر سے بیٹھ کر ورک فرام ہوم کریں گے اور دوسروں کو جو ہے وہ آپ مرنے مارنے کے لیے وہاں چھوڑ دیں گے. ان کے اپنے لوگ, وہ عالیہ حمزہ کی آڈیو سنی ہے آپ نے, ان کے اپنے بہت سارے لوگوں کے ویڈیو پیغامات ہیں جس میں وہ چیخ رہے ہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہیں, باقی کہاں ہیں. چونکہ ان کا پروگرام, اب وہ گنڈا پور کو جو ہے وہ گالیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں. جو کام اس کو کہا گیا تھا اس نے اپنا کر دیا. اس کے بعد اس کا کام یہی تھا کہ وہ آرام سے جا کے شاور لیتا اور جا کے سو جاتا KPK ہاؤس کے اندر. لیکن سوال یہ ہے کہ اب جو اس کو گالیاں دے رہے ہیں, اب وہ جو تحریک انصاف کا یوٹیوب ونگ ہے, وہ یوٹیوب ونگ کے جو ہے وہ صدر اور جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ بھی بیچارے دل ملا رہے ہیں. وہ اپنے صدیق جان صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں یوٹیوب ونگ جو ہے تحریک انصاف کا, اس کے وہ جو ہے وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں دھوکہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. وہ بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں پوری خبر. ویسے تو سب سے زیادہ خبر جو ہے وہ پہلے صدیق جان کو تھی. صدیق جان نے میرے پاس, وہ مجھے دے ذرا, وہ دکھائیں ذرا صدیق جان صاحب کا ٹویٹ, جب پوری PTI پلان کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جی وہ گنڈا پور لاپتہ ہو گیا, اس وقت جو ہے وہ صدیق جان صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ ان کو وہ پشاور جا رہے ہیں, کسی ڈگی شگی کے اندر گھسے ہوئے ہیں. اب یہ مطلب یہ یوٹیوب ونگ کے جنرل سیکرٹری جو ہیں ان کو پتا تھا, اس کے باوجود پلان کیا گیا, ڈرامہ کیا گیا, لاپتہ ہے لاپتہ ہے لاپتہ ہے, ایجنسیاں لے گئی, فلانا لے گیا. ان کو بکواس کرنے کی اور ڈرامہ کرنے کی عادت ہے. ایک دو چیزیں میں نے آپ کو دکھانی ہے, وہ ذرا دکھائیں جی. جو کل مال غنیمت ریکور ہوا ہے, ذرا وہ دیکھیے. یہ ہے جی پرامن, یہ پرامن احتجاج کے جو مجاہدین ہیں وہ اس اسلحے کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ اسلام آباد فتح کرنے کے لیے آئے تھے. یہ سیاسی جماعتیں لاتی ہیں, ایسے آتی ہیں سیاسی جماعتیں جو ہے وہ جلسہ کرنے کے لیے. آگے دکھائیں ذرا, ایک فوٹیج ہے جس کے اندر ایک لڑکا, اس نے یہ ان کی فوٹیج ہے جی, جس کے اندر یہ اسلحے کے ساتھ یہ سب. اور وہ میں نے ایک ٹویٹ کیا انہی کے ایک جو ہے وہ جگہ سے لے کر, جہاں پر ایک بندے نے وہ پڑھا اور اس نے کہا غلیلے بھی ہیں, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. وہ کہا گیا عظما بخاری کا ملازم ہے پشاور میں. کمال ہو گیا. مطلب میرا ملازم چوتھے محلے پشاور میں ہے, لیکن گنڈا پور کے ملازم جو اسلحہ لے کے نکلے تھے وہ میرے پہ ڈال دیا. اب یہ جو وہی دکھائیے فوٹیج جس کے اندر ان کے پورے جلسے کے پورے اس کے اندر لوگ جو ہے وہ یہ نکل رہی ہیں, سارے میرے ملازم ہیں, ان سب کو میں لے کے آ رہی تھی. اس کے بعد دوسرا فوٹیج دکھائیے جس کے اندر ایک ینگ بچہ ہے, میرا خیال ہے 20-22 سال سے زیادہ کا نہیں ہوگا. یہ دیکھیے, اس بچے نے پولیس والے کو مارا ہے, مار کر اس کی وردی چھینی ہے, وردی چھیننے کے بعد خود پہنی ہے اور پہن کر جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ایسے ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں. پھر آپ نے جس پولیس والے سے لیا ہے, آپ کو اس نے پیار محبت سے تو آپ نے اتروائی نہیں ہوگی نا اس سے, اس کو مار. اب یہ اتفاق ہے, یہ بہت حسین اتفاق ہے کہ ان کے احتجاج سے جو ہے پولیس کا ایک اہلکار بھی شہید ہوتا ہے اور ایک SP سمیت جو ہے وہ درجنوں افراد جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں. پولیس کی 10 گاڑیاں جلائی گئی ہیں اس پرامن احتجاج میں. 441 441 سیف سٹی کے کیمرے توڑے گئے ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ, تاکہ ریکارڈ نہ ہو سکے, یہ جو بلوائی یہاں پہ آئے ہیں ان کی شکلیں نہ پہچانی جا سکیں.
اس کے بعد پولیس اہلکاروں کی 31 موٹر سائیکلیں جو ہیں ان کو بھی آگ لگائی گئی ہے. تو یہ سب اور وہ جو درخت جلائے گئے ہیں, جو اسلام آباد کا بیڑا غرق کیا گیا ہے, وہ اس کے علاوہ ہے. اب یہ جو سب کچھ ہوا ہے, یہ اسلام آباد فتح کرنے کے لیے یہ بلوائی نکلے تھے نا. یہ پھر وہ جو آپ نے دیکھا کہ وہ انقلابیوں کا جو چی گویرا ہے وہ کھڑا ہوا, ہم بس آ رہے ہیں, ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. پھر وہ علادین کے جن کی طرح وہ غائب ہو گیا. پھر ساری دنیا ڈھونڈ رہی ہے وہ کہاں ہے بھائی, ہمارا چی گویرا کہاں گیا. وہ چی گویرا پر اچانک سے جو ہے وہ جن کی طرح رمودار ہوتا ہے جی کے پی کے کی اسمبلی کے اندر. اور لیکن یہ ہے کہ ان کے جو دیہڑی دار یوٹیوبر ہے یا ان کے بیچارے جو کارکن ہیں, مجھے ان پر ترس آتا ہے. کوئی جو ہے اس کی سٹوری ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن اس نے بڑی جذباتی اور دوبارہ وہ اسلام آباد کے آئی جی کو دھمکیاں دے رہے ہیں کھڑے ہو کے پی کے کی اسمبلی کے اندر. بھائی وہ کھڑا تھا آئی جی اسلام آباد, روڈ پہ تھا, اس کے ساتھ وہاں حساب کتاب کر لیتے نا. پھر اتنی ہمت ہی تو کیوں گئے تھے کے پی کے اندر ہاؤس میں چھپنے کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ یہ علادین کا جو جن ہے یہ 24 گھنٹے میں 12 ضلع جو ہے وہ کہتا ہے میں گھوم کے آیا تھا, میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور میں 12 ضلعوں میں جو ہے گھومتا ہوا جو ہے وہ پہنچا ہوں. اب یہ مطلب مجھے سب لوگوں نے پوچھا کہ 12 ضلع کون کون سے ہو سکتے ہیں, آپ کو کوئی مطلب ہے؟ میں کہا بھائی اگر اس کا لیڈر جو ہے وہ 12 موسم بنا سکتا ہے تو بھائی اس کا بھی پشاور جانے میں 12 ضلع آ سکتے ہیں, کون سی بڑی بات ہے. ان کی یہ حرکتیں پتہ نہیں کون سی دوائیاں کھا کے یہ کرتے ہیں اور کون سے سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں. ایک بات جو ہے وہ بڑی سمپل ہے جو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں کہ میں پھر سے پنجاب کی عوام کا بہت تہہ دل سے چیف منسٹر کی صاحبہ کی طرف سے, پنجاب حکومت کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ان کے فساد کو جو ہے وہ بالکل ریجیکٹ کیا. لاہور کے اندر بھی چند وکیل اور کوئی 2-4 ٹولیاں ارد گرد آپ کو کہیں منڈلاتی بھی نظر آئیں. اس کے علاوہ پورے لاہور کے اندر جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا جو ان کو لگتا تھا کہ عمران خان کی کال پہ قوم باہر آ جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہوا. سب نے دیکھا ایسا کچھ نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں تھا. پنجاب کے لوگ باہر کیوں نکلیں گے؟ کیونکہ ان کو گھروں پہ دوائی مل رہی ہے. پنجاب کے لوگ باہر کیوں نکلیں گے؟ آج بھی چیف منسٹر صاحبہ نے جو 19 تحصیلیں ہیں پنجاب کی, اس کے گرلز کالجز کو بسیں تقسیم کی ہیں. وہ پنجاب کی بچیوں کو, پنجاب کے بچوں کو جو ہے موٹر سائیکلیں مل رہی ہیں, گرین بائکس مل رہی ہیں, ان کو قرضے مل رہے ہیں, ان کو جو ہے ان کو کسانوں کو کارڈز مل رہے ہیں, ہمت کارڈز ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں, لوگ بچوں کو لیپ ٹاپ دینے جا رہی ہیں, ان کو یہ بچیوں کو جو ہے وہ بسز دے رہی ہیں ان کے کالجز سے تاکہ ان کو آنے جانے میں. کیوں نکلیں گے پنجاب کے لوگ؟ ٹھیک کر رہے ہیں وہ نہیں نکل رہے. اور خیبر پختونخوا کے لوگ جو نکل رہے ہیں ان سے میری دست پدستہ گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کا مقدر نہیں تھا. یا آپ کے مقدر میں یہ دھکے کھانا, یہ آنسو گیس, یہ ہر وقت چڑھائی کرنے آنا آپ کا مقدر یہ نہیں ہے. آپ کے مقدر میں بھی پنجاب جیسی ترقی ہونی چاہیے. گریبان پکڑیں ان لوگوں کے جو آپ کو لے کے آتے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ کے. اور جو ملازمین ہیں, سرکاری ملازمین, ان کی بھی بائی دا وے لسٹ آ گئی ہے. وہ جن کو لایا گیا تھا سرکاری جو پولیس کے لوگ تھے وائٹ کپڑوں میں بھی اور یونیفارم کے ساتھ بھی, ان کی بھی لسٹیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. اور یہ دیکھیں, یہ پی ٹی آئی کا, یہ ذرا لگائیں پی ٹی آئی والا, یہ پی ٹی آئی کا اپنا ٹویٹر ہینڈل ہے, ریولوشن ہیز کم ناکنگ ایٹ پاکستان's ڈور. یہ دیکھیں, یہ ریولوشن لا رہے تھے, یہ وہ پی ٹی آئی والا لگائیں. یہ ریولوشن لانا تھا انہوں نے. ریولوشن کون سا تھا؟ وہ بنگلہ دیش والا. بنگلہ دیش کے لوگ جو ہے نا وہ 15 سال سے شاید وہ کسی جن حالات کا شکار تھے وہ کرنے کے لیے نکلے تھے. یہاں پر پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے. اور یہ جو شیخ مجیب پہ بھی آپ کو بہت محبتیں آئیں گی نا, بہت عرصے سے بنگلہ دیش آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے, یہ جو ہے یہ بھی سب پتہ ہے ہمیں کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں. اس کے بعد ریسکیو 1122 کی جو گاڑیاں ہیں 10 کروڑ کی لاگت سے جو ہے وہ گاڑیاں 6 مہینے پہلے جو ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ ہے اس سے خیبر پختونخوا کا اندر, چونکہ آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقہ ہے, قدرتی آفات کا وہاں پہ بہت وہ ہوتا ہے, اس کے لیے ان کو یہ چیزیں دی گئی تھیں, یہ جو کرینز تھی تاکہ وہاں سے لوگوں کو آفات سے بچایا جا سکے. 1122 کی گاڑیاں جو ہے وہ ان کو دی گئی تھی اور وہ وہاں وہ سب لے کے آ گئے جو ہے اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے. تو وہ جو ہے وہ بھی شاید انتظامیہ نے ضبط کر لی ہیں. یہ اچھا ہوا. میں ذرا جنرل سیکرٹری تحریک انصاف ان کا ٹویٹ پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں. سمجھدار لوگوں کو احساس ہے
کہ जबर के खिलाफ जंग सूझबूझ से लड़ी जाती है। तो कहना ये चाह रहे हैं, जिनको भेड़ बकरियां कहने पे बड़ा इतराज था ना मियां नवाज शरीफ के, वो खुद कह रहे हैं कि आप भेड़ बकरियां समझदार नहीं है, आपको नहीं पता, आपके पास सूझबूझ ही नहीं है। जिसके पास सूझबूझ नहीं होती वो भेड़ बकरियां ही होते हैं, कि आपको नहीं पता कि सूझबूझ से जंग कैसे लड़ी जाती है। मेरे और दीगर के लिए आसान था कि डी चौक पर नमूदार होकर गिरफ्तार हो जाते, चंद लम्हों की खुदनुमाई और फिर जेल में खामोशी। मेरा सवाल यह है कि जिन बच्चों को आपने जेल में भिजवाया है, जिन बच्चों को खुदनुमाई के लिए आपने बुलवाया था, वो चूंकि वो एलीट क्लास के बच्चे नहीं हैं, वो आम खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे हैं, उनके लिए जो जेलों में जाना जायज़ है। आप लोगों के लिए जो है वो घरों में बैठना बड़ा जो है वो ज़रूरी था, आपने वर्क फ्रॉम होम करना था। और मुझे ये सौंपी जिम्मेदारी जो है और तजर्बे से बेवफाई होती, यानी उनकी डी चौक पे पहुंचना तजर्बे से भी वफादारी नहीं होती, बेवफाई होती, और जिम्मेदारी से भी बेवफाई होती। तो जो बच्चे वहाँ पहुँचे, जो आपके पुलिस एहलकार वहाँ पहुँचे, जो आप सारे सरकारी फंड्स और सरकारी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वहाँ पहुँचे, उन्होंने कौम की कौन सी खिदमत की? इसका मतलब यह है कि उन्होंने रियासत के साथ दगा किया, उन्होंने रियासत के साथ बेवफाई की, उन्होंने रियासत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की, और फिर जो बगावत की सज़ा है, फिर इन सब बलवाइयों को वही सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, एक तो ये फरमाइएगा कि 5 अक्टूबर को लाहौर में जलसा होता है जी, अच्छा होना था ना, लेकिन होना था नहीं, ये सही लफ्ज़ है ना। अच्छा, तो वो वहाँ पर जो खवातीन या मर्द वहाँ रात के टाइम पहुँचे और उन्होंने नारेबाजी, आलिया हमजा आई 10-15 लोगों के साथ, हाँ जी, वो गिरफ्तार हुए। इनसे इन सब मर्दों से तो आलिया हमजा बेहतर निकली, इन सब मर्दों से, इनके एमपीज एमएनए से वो औरत बेहतर निकली, कि जो फिर भी 10-15 लोगों के साथ मीनारे पाकिस्तान के अंदर, खैर वो भी नहीं जा सकी, बट सराउंडिंग्स तक एटलीस्ट वो पहुंच गई थी। तो जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम करना था, जिन्होंने वफादारी जो है बेवफाई नहीं करनी थी, जिनको जो समझदार जो है वो थे, वो सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जो पागल थे वो सारे जो है वो चंद लोग सड़कों पे निकल आए थे। उमर कर। अच्छा, पहला सवाल तो ये ले लें कि तमाम तर दावों, तमाम तर रुकावटों के बावजूद अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब रहे। हाँ। डी चौक से 10 मीटर दूर थे, 100 मीटर उस प्रेस को छोड़ के। चले, अच्छा, क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और मोहसिन नकवी नाकामी कबूल करते हैं या आप रोक नहीं पाए? पहली बात। दूसरी बात, अब से थोड़ी देर पहले खबर ये आई कि इमरान खान की 18 अक्टूबर तक जो है वो मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। शंघाई ताउन तंजीम का अडियाला जेल से क्या ताल्लुक है? बहुत ताल्लुक है। इस पाबंदी अगर उमर, अगर आपको यही नहीं पता चला अभी तक कि शंघाई ताउन तंजीम का अडियाला से क्या ताल्लुक है, तो फिर मैं समझती हूँ रेस्ट माई केस, मैं कुछ बता ही नहीं सकी आपको। ये जो सब कुछ दिखाया आपको, ये क्यों हो रहा है? और अडियाला में बैठ के जो प्लानिंग होती है कि मुल्क के अंदर आग लगाओ, वहां से आती है प्लानिंग, वहां से जो है लोगों को बाकायदा तौर पर अगर कोई समझाने की कोशिश करे, उसको शट अप कॉल मिलती है, उसको उसका मुंह बंद करा दिया जाता है कि जो मैंने कहा है वो होगा। और मैंने तो आपको पूरा प्लान बताया है कि लोग घुस जाते हैं इमारतों के अंदर, और फिर जो है सारी जो है लोग सरेंडर कर देते हैं, और इमरान खान के पांव पकड़ लेते हैं कि इसको बाहर भी निकाल लो। जैसे बांग्लादेश में जो है वो जेलों के दरवाजे खुल के हसीना, वो जो अपनी है हमारी दूसरी क्या नाम है, खालदा जिया साहबा, वो बाहर आ गई थी, उनको गलतफहमी वो थी, वो नहीं हो सका। तो ये सारा जो फसाद है ये अडियाला जेल से होता है। मैं तो समझती हूँ कि इसके ऊपर वैसी पाबंदी लगा देनी चाहिए। अडियाला से कभी खैर की खबर आई है? कभी अडियाला वाले ने कहा हो खैबर पख्तूनख्वा में कोई पुल बना दो? कभी अडियाला के बासी ने कहा हो, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर का कान मरोड़े हो कि तुम्हारे खिलाफ करप्शन की दास्तानें आ रही हैं, तुम्हारे ऊपर मैंने कमेटी बनाई है, कमेटी भी ये रिपोर्ट दे रही है, तुमने आज तक किया क्या है? नहीं, वहां से ये आएगा कि सारी तैयारी करो और लोगों को तैयार करके यलगार करो। और दूसरी बात यह है कि आपको तो गंडापुर के हाथ में AK-47 में नजर नहीं आई थी, आपने तो उस वक्त कहा कि उसने कोई कुल्हाड़ा पकड़ा हुआ था, तो बेलचा। तो मैं उमर आपको, तो फिर आप मासूम आदमी हो ना, इसलिए। अच्छा, ये पता कि कब तक इस तरह की सूरत हाल से आम शहरी भी गुजरते रहेंगे? क्योंकि एक तरफ तो इंसानी हकूक और जो पार्टी के साथ जाती है वो बड़ी उसकी बात की जाती है, लेकिन दूसरी जानिब जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है तो सब कुछ बंद, उनसे ज्यादा गवर्नमेंट बंद कर देती है। क्यों नहीं पंजाब के प्लेटफॉर्म से इस तरह की नेगोशिएशन शुरू की जाए, पंजाब असेंबली के प्लेटफॉर्म से, ताकि इस सूरत हाल को थोड़ा डाउन तो किया जा सकता है? इसमें हुकूमत, देखिए, नेगोशिएशंस तो एक तो दिमाग रखने वाले लोगों से, जिनके पास कोई पावर हो ना बात करने की, उनसे हो सकती है। जिस शख्स की बात ही ये है, जो एक शख्स है जो पूरी पार्टी के फैसले करता है, और वो किसी को अपने खिलाफ, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू के खिलाफ बात करने की इजाजत भी नहीं देता। वो बेचारे ये पंजाब असेंबली वाले हैं तो मजलूम गरीब लोग हैं, इनके ये तो काबिल तरस लोग हैं। वो कहता है मैंने बात ही उनसे करनी है, इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं किससे बात करूंगा, और दूसरी तरफ जो है मैं इनको गालियां भी दूंगा, उनके खिलाफ साजिशें भी करूंगा। हाँ,
शानदाना गुलजार जो है उसका एक दूसरा भी आपने स्टेटमेंट देखा, उन्होंने इंग्लिश में खिताब किया, वो मेरा ख्याल है यकीनन वो जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो जो है वो लापता हो गया, हमारा चीफ मिनिस्टर वो सीज में है, पाकिस्तान फलाना है। अब ये जो बीवी है ये चाहती क्या है इस मुल्क के साथ? आपने जब राइट्स हुए थे यूके के अंदर, आपने देखा उन्होंने क्या किया था? वहां पे बुनियादी इंसानी हकूक हमसे ज्यादा बेहतर इंप्लीमेंट होते हैं। उन्होंने दरवाजे काट के उन्होंने वो घरों के अंदर घुसे, बलवाइयों को ऐसे पकड़ के बाहर लेके आए थे और बाहर सरेआम उन्होंने उनको निशाने इबरत बनाया, समरी ट्रायल हुए और चंद दिनों के अंदर अगलों को 10-10 सालों की सजाएं हुई। काश हमारी सोसाइटी एज अ होल, पब्लिक तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की हद तक तो फैसला कर चुकी है कि वो बाहर निकल के फसाद का हिस्सा नहीं बनना चाहती। हमारा मीडिया वो इनको ग्लोरीफाई करना छोड़ दे, इनको इतना एयर टाइम देना छोड़ दे। हमारी अदालतें जो है वो भी समझ लें कि खुदा का वास्ता है इनके वो बुनियादी इंसानी हकूक जिसकी वजह से मुल्क में आग लगती है, जिनकी वजह से मुल्क के अंदर जो है वो अफरा तफरी होती है, उसके साथ बाकी लोगों के भी इंसानी हकूक हैं। लोगों को जो है आमदरफ्त की भी इंसानी हकूक है, लोगों के जो है वो पुरसकून जिंदगी गुजारने की भी इंसानी हकूक है, लेकिन वो हकूक किसी को नजर नहीं आते। इन बलवाइयों के आगे जो है वो पूरी जो है वो रियासत को अदालतों के कहने पर सरेंडर करना पड़े तो फिर अदालतों से गिला किया जा सकता है। कि अब लाहौर और पंजाब में सूरत हाल बेहतर हो गई है। जो पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को तलब किया गया था वो लेटर अभी एग्जिस्ट कर रहा है या उसको विड्रॉ कर लिया? देखिए ये फसाद करेंगे, शंघाई ताउन तंजीम तक इनका फसाद का प्रोग्राम है, ये कभी भी फसाद कर सकते हैं। सो हमने ये जो इतना बड़ा इवेंट इतने सालों बाद पाकिस्तान को मिल रहा है, कहाँ पाकिस्तान एक आलमी तन्हाई का शिकार मुल्क था। पाकिस्तान के वजीर आजम जब ये था सिलेक्टेड वजीर आजम, इसका फोन वो उठाते नहीं थे, इसको कोई फोन करता नहीं था। अब पाकिस्तान के 14 जो है सरबराहानी मुमलिकत पाकिस्तान में तशरीफ ला रहे हैं, पाकिस्तान में इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है, उसको सबोटाज करने की इजाजत बिल्कुल किसी को नहीं दी जाएगी। हर तरह के बलवाई का, हर तरह के जो, और अभी कराची में जो कल एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, ये भी दोबारा पाकिस्तान के हालात को ख़राब करने और शंघाई ताउन तंजीम को जो है वो उसके ऊपर जो है वो अटैक करने के मुतरादिफ है। सो हम सबको, ये पूरे मुल्क की बात है, शंघाई ताउन तंजीम जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं हो रही, वो पाकिस्तान के लिए हो रही है और हम सबको यक ज़बान होकर इसको कामयाब करना चाहिए। मरियम नवाज के मनसूबों की वजह से सिर्फ चंद लोग पंजाब से निकले, अगर चंद लोग ही निकलने थे तो क्या ऐसी मजबूरी थी कि 3 दिन नेट बंद रखा है और हजारों कंटेनर जो हैं वो ना सिर्फ दाखिली रास्तों पे बल्कि रिहायशी सोसाइटियों के गेटों पे भी खड़े? देखिए मैंने पहले भी गुजारिश की कि जो ये बलवाई हैं इनको दंदनाने का मौका। अच्छा मुझे ये भी सुनने को मिला, वो क्या है जी डी चौक आके बैठ जाते, फिर उठाता कौन? आप। अगर वो बलवाई जो निकलते, वो निकल के जो उनका प्लान था जो हमारे पास मौजूद है, जो उन्होंने करना था, फिर आप उसकी जस्टिफिकेशन देते, फिर आप उसका इल्ज़ाम आप ले सकते हैं अपने ऊपर। अगर कोई इंसानी जाने इनके ये जो है वो ज़ाया होती तो फिर उसकी जिम्मेदारी आप लेने के लिए तैयार है? हम तो नहीं है। हम हुकूमत वक्त है, हमें एक एक शख्स की हिफाजत करनी है, इन बलवाइयों की भी हिफाजत करनी है। मुसीबत यह है कि इनकी भी हिफाजत करनी है आम शहरियों के साथ साथ। तो जो भी लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए जो भी इकदाम लेने पड़ेंगे, हुकूमत बिल्कुल बोलेगी। मैडम ये बताइए, इससे पहले भी जो है वो पुलिस वाले एहलकार जो है शहीद भी हुए, उनको जख्मी भी हुए, इस दफा भी एक शहीद हुआ, जख्मी हुए, क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है? वो मियाँ साहब हमारा, हाँ तो ये मेरा कसूर नहीं है, अदालतों से पूछे। किसी जज को किसी दिन ऐसे पूछिएगा जो इनको रिमांड की स्टेज पे छोड़ देता है ना, या इनकी FIR जो है ना वो क्वैश कर देता है, ये कभी उसको पूछें कि भाई ये सब होने के बाद ये जो पुलिस वाला मरा है इसका खून किसके, उसके ऊपर तलाश करना है। और उसके ऊपर भी जो है वो अगर अपने, वो तो मतलब इतने सेंसलेस लोग हैं, अपने जिले शाह को जिसको अपने ही बंदे के, पार्टी के बंदे ने गाड़ी के तले रोंद के मार दिया, ये उन्होंने उसका इल्जाम भी दूसरी हुकूमत पे लगा के जो है वो, तो इनको लाशों के साथ खेलने की शौक था। लेकिन अल्लाह पाक का बहुत करम है, वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने अपने ऊपर ब्लेम ले लिया। हमने जो है वो एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ इस्लामाबाद में, पंजाब में कहीं खून रेजी नहीं होने दी, इनको लाशें नहीं दी। मैडम ये बताइए, जब भी जो बेटा साहब है वो आते हैं पंजाब में, आप कहते हैं कि हम उनको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे, वो आते हैं बढ़ के मार के चले जाते हैं, लगता है कि ये दोनों तरफ से जो है ना हमने उसको क्या नहीं छोड़। और दूसरा स्पेशल अपराध के कार्ड के हवाले से जो है अच्छा इनिशिएट है मरियम नवाज का, लेकिन जो नबीना अफराद बैठे हुए हैं उनसे ना कोई बात कर रहा है? नहीं ऐसा नहीं, नबीना अफराद के साथ बात हो रही है, ऐसा नहीं है। और आपको पता है वो आते हैं हर 6 महीने साल बाद,
वो अपने मुतालबात लेके हर हुकूमत में आ जाते हैं। सो उनके साथ बिल्कुल बात हो रही है। अभी उन्होंने कहा हमने इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी। चीफ मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा कि उनको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक गंडापुर की बात है, हमने उसको क्या कहना है, उसके अपने पार्टी के लोग उसके चिथड़े करने के लिए तैयार हैं।